بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین و تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الحج، جس میں ہم نے پڑھ لیے منا کے اعمال، اور اس کے بعد ہماری بات چل رہی ہے باقی مناسک کے بارے میں۔ اب یہاں پہ گفتگو ہے وَلَوْ نَسِيَ رَمِيُّ يَوْمٌ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ مُقَدَّمًا۔ کیا مانے مولانا؟ یہ مسئلہ ہے وَلَوْ نَسِيَ، صحیح ہے، رَمْيٌ، اگر کوئی بھول جائے ہاں مولانا، ایک دن اگر بھول جائے قضاہ من الغد، تو وہ اگلے دن اس کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ غد یعنی آنے والا کل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غد۔ وَلَوْ نَسِيَ رَمِيٌّ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ، اگر کوئی رمی بھول جائے تو اس کی اگلے دن قضا کرے۔ مقدمان یعنی پہلے، مثلا اگر کوئی جمار سلاس کو 11 تاریخ کو رمی کرنا بھول جائے تو 12ویں دن اس پہ ضروری ہے کہ پہلے قضا کرے پھر ادا کرے۔ یعنی کیا کرے؟ پہلے تینوں کنکریوں کو مارے پہلے دن کی قضا، پھر واپس آئے پھر تینوں کو ادا مارے۔ نہیں سمجھے؟ پورا ایسے راؤنڈ لگا کے اس کو آنا پڑے گا۔ وَلَوْ نَسِيَ جَمْرَةً، اگر کسی ایک کو شیطان کو پتھر مارنا بھول جائے، وَجَهِلَ عَيْنَهَا، اور کون سا بھولا ہے وہ بھول جائے، مولانا معلوم ہی نہ ہو، یعنی تینوں میں سے کس کو نہیں مارا وہ پتا نہ ہو، ایک کو نہیں مارا دو ہی کو مارا ہے، کس کو نہیں مارا نہیں معلوم مولانا علی عباس صاحب، صحیح یہ پتا ہے کہ ایک چھوٹا، کون سا چھوٹا، پہلا دوسرا تیسرا وہ نہیں معلوم، چھوٹا میڈیم بڑا نہیں معلوم، کیا کرے گا؟ رمی الثلاث، تینوں کو پھر مارے گا۔ واضح؟ آج حضرات سارے کے سارے میدان عرفات میں، آج سے واجب حج شروع ہو جائے گا۔ کل جس دن ہمارے یہاں عرفہ ہوگا سارے حاجی میدان مزدلفہ سے نکل چکے ہوں گے، صبح نماز فجر پڑھ کے لوگ چلنے لگتے ہیں، چونکہ طلوع فجر تک وہاں رہنا ہے، بارڈر تک پہنچتے پہنچتے، ہم ہی جہاں پہ تھے وہاں سے 3 کلومیٹر بارڈر تھا، 3 کلومیٹر بارڈر تھا، چلنا ہی چلنا ہے۔ وَلَوْ نَسِيَ الرَّمْيُ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ، اگر رمی کرنا بھول جائیں یہاں تک کہ کہاں داخل ہو جائیں؟ مکے میں، رجع ورما، پلٹیں گے اور رمی کریں گے۔ میرے خیال سے کوئی ممکن شاید نہ ہو، بند کر رہے، صاف صفائی کے لیے کھلا رہتا تو کھلا رہتا۔ رجع ورما فإن تعذر مضى، کہہ رہے ہیں اگر معذور ہو کہ نہیں پلٹ سکتا ہے، جیسے اپنے ملک وغیرہ چلا گیا ہو، کہہ رہے ہیں ورما فی القابل، اگلے سال رمی کرے، او استناب مستحبا، یا مستحب ہے کہ کسی کو نائب بنائے جو اس کی طرف سے رمی کر دے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ،
बिमिना अय्याम तशरीक, और मुस्तहब है क़याम करना मिना में अय्याम तशरीक में। अय्याम तशरीक कहते हैं 11, 12 और 13 तारीख को। इसलिए कि जो रात की मबीत है वो वाजिब है, लेकिन दिन में वाजिब नहीं मौलाना। दिन में तो मिना में रहना वाजिब नहीं है, रात गुजारनी वाजिब है, दिन में भी रहे तो मुस्तहब है। उसके बाद कह रहे हैं फ़इदा फ़रिग़ मिन हालिहिल मनासिके, जब फारिग हो जाए इन मनासिक से, तम हज्जुहु, तो उसका हज क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। वस्तहब्ब लहु वस्तुहिब्ब लहुल औदु इला मक्का, और मुस्तहब है उसके लिए पलटना मक्के के, मक्के वापस आए। ले तवाफिल विदा, तवाफे विदा के लिए, अलविदाई तवाफ के लिए। मौलाना एक तवाफ तवाफे अलविदाई भी है। उसके बाद देखिए वदुखूलुल काबती खुसूसन लिस्सरूरा, और दोबारा काबे में दाखिल होना खास तौर पर किसके लिए? सरूरा के लिए, कि जो पहली मर्तबा हज कर रहा है। चलिए देखिए वदुखूलुल काबती खुसूसन लिस्सरूरा, काबे में दाखिल होना किसके लिए मौलाना? पहली मर्तबा हज करने वाले के लिए। वस्सलातु फी ज़वाया, और उसके कोनों में नमाज पढ़ना मौलाना मुस्तहब करार दिया गया है। सही है ना? ज़वाया से मुराद है क्या? कोना। यो काबे के चारों कोने हैं, जाइए चारों कोने में नमाज पढ़िए। वबैनल इस्तवानतैन, और दोनों खंभों के दरमियान नमाज पढ़ना। वअलर रखामतिल हमरा, सही है, और लाल पत्थर पर नमाज पढ़ना। रुखामा है मौलाना। वदुखूलु मस्जिदुल हस्बा, और मस्जिद हस्बा में दाखिल होना। वस्सलातु फीही, और उसमें नमाज पढ़ना। 2 नंबर के हाशिए पे चलिए। हका शेख काशिफुल गता अन तहरीर लिल अल्लामा अन्नहु क़ाला वला असर लहुल यौम, यानी इस मस्जिद का कोई असर बाकी नहीं है। व इन्नमल मुस्तहब्बुन नुज़ूल बिल महसब, सही है कि महसब में इंसान पहुंचे। वल इस्तिराहतु फीही, और वहां क्या करे? आराम करे। वहद्दुहु मिनल अबतह, और उसकी हद कहां से कहां तक है? अबतह मा बैनल जबलैनी इलल मकबरा, दोनों पहाड़ों के दरमियान मकबरे तक। सुम्मा क़ाला अक़ूलु वहुवा अव्वल मंज़िल लिल हाज इंद ख़ुरूजिहिम मिन मक्का बिहाज़िल औक़ात, कहा ये पहली मंजिल आपकी है जब हाजी हजरात मक्के से निकलते हैं इस वक्त। वयुसम्मा बिल अब्तह कमा फी तालिक़तिन अला तबसरा, सही है, और उसे अब्तह कहा जाता है। हमारे पास चारा में दिया है मौलाना कि ये जो है अब्तह एक वादी है जो मक्के और मिना के दरमियान मौजूद है।
افواہ ایک وادی ہے جو مکے اور بنا کے درمیان موجود ہے. اس میں مولانا سرکاری اس سے جانے میں تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ پیدل تو آپ جا نہیں رہے ہیں. بس سے آپ کو لے آ کے مینا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. جو وہ مکے اور مینا کے درمیان ایک وادی وَإِسْتِلْقَاءُ عَلَى خَفَا. کیا معنی ہوگا؟ خفا کہتے ہیں گردن کے پیچھے کا حصہ گدی جو ہوتی ہے اس کے بل لیٹنا. وَكَذَلِكَ مسجد الخیف. اسی طرح مسجد الخیف میں داخل ہونا مولانا، اس میں نماز پڑھنا اور اپنے گردن کے بل لیٹنا. لیٹے تو رہتے ہیں لوگ جی، بہت لیٹے رہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. مسجد خیف مولانا میں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی، وہاں گیا تھا تو پوری مسجد ہی میں لوگ سو رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کہیں کو ہٹانا پڑا. کیا یہ بھائی مسجد سونے کے لیے ہوتی؟ کوئی بولا مبیت کر رہا ہے. میں نے کہا مبیت رات میں ہوتی ہے، دن میں مبیت نہیں ہے. ماتا بھی تو رات ہی کو کہتے ہیں نا، رات گزار دن میں کہہ رہا مبیت ہو رہی ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ الْحَنَاطِينِ. اور مسجد سے نکلے کس باب سے؟ باب حناطین سے. اب یہ کیا ہے مولانا؟ باب حناطین، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں مولانا. یہ ایک دروازہ ہے جو رکن شامی کے مقابلے میں ہے، لیکن جب مسجد کی توسیع کی گئی تو یہ مسجد کے اندر آ گیا. سمجھ آیا؟ چونکہ وہ معلوم کہ اتنا گھما کے لے، بہت بڑی مسجد ہے، یہ بہت بڑی مسجد ہے. آپ کو انٹری لینے یہاں سے چل کے پھر اتنا ہی واپس آؤ، بہت لمبا گھما دیتے. وَيَسْجُدُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. اور مسجد کے دروازے پہ سجدہ کرے جب نکل رہا ہو، سجدہ شکر. ہلو کیا؟ ہاں اچھا، فون نہیں کٹا تھا. ویڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو بنوا دیں. ٹھیک ٹھیک. میں تو یو پی کا ہوں. چلیے تو ایک دن بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہاں کی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا میں سمجھا فون کٹ گیا. چلے ٹھیک ٹھیک. خدا حافظ. گھاٹا ہو جائے جی. وَيَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ الْحَنَاطِينِ وَيَسْجُدُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. اور مسجد کے دروازے پہ سجدہ کرے شکر کا. وَيَدْعُو. اللہ سے کیا کرے؟ دعا کرے. صحیح ہے، ان دو دعائیں جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں. وَيَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ تَمْرًا يَتَصَدَّقُ بِهِ. یہ سب تو ہم نے کیے ہی نہیں تھا.
وَيَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ تَمْرًا، اور مستحب ہے کہ 1 درہم سے کھجور خریدے، يَتَصَدَّقُ بِهِ، اور اس کو کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُجَاوِرَ بِمَكَّةَ، اور مکروہ ہے کہ مکے کے برابر میں گھر خریدے۔ میں مولانا مکے کے برابر میں سکونت اختیار کرنا، مکان لے کر رہنا کیا ہے؟ مکروہ۔ وَيُسْتَحَبُّ بِالْمَدِینَہ، لیکن مدینے میں سکونت اختیار کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں کچھ اور مسائل ہیں جو حیض کے متعلق یا دوسرے مسئلے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں بچا لیکن اس کو کل ہی مکمل کریں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد